پیارے دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ذوق پیدائش 1799 عیسوی، وفات 1854 عیسوی۔ شیخ محمد ابراہیم نام اور ذوق تخلص تھا۔ ایک غریب سپاہی شیخ محمد رمضان کے بیٹے تھے۔ 1799 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے لیے والد نے حافظ غلام رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ حافظ صاحب شاعر بھی تھے اور ان کے یہاں ہر وقت شعر و سخن کی محفل گرم رہتی تھی۔ اس ماحول نے طبیعت پر اثر کیا اور کم عمری ہی سے شعر کہنے لگے۔ پہلے اپنا کلام حافظ صاحب کو دکھاتے تھے، پھر شاہ نصیر سے اصلاح لینے لگے اور انہی کا رنگ سخن اختیار کیا۔ شاہ نصیر کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاگرد کہیں استاد سے بڑھ نہ جائے، اس لیے حوصلہ شکنی کرنے لگے۔ آخرکار ذوق نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ذوق نے شعر گوئی میں ایسی مشق بہم پہنچائی کہ جلد ہی استاد فن کا رتبہ حاصل کر لیا۔ ظفر نے ان کی شاگردی اختیار کی اور 4 روپے مہینے تنخواہ مقرر کر دی۔ اس وقت ظفر تخت شاہی پر نہ بیٹھے تھے، ولی عہد تھے۔ ذوق کی عمر اس وقت صرف 20 سال تھی۔ نوجوانی ہی میں ایک قصیدہ لکھ کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا تو خاقانی ہند کا خطاب عطا ہوا۔ ظفر جب بہادر شاہ کے لقب سے تخت نشین ہو گئے تو استاد کی بھی عزت افزائی کی۔ یہ سلطنت کے ملک الشعراء مقرر ہوئے اور تنخواہ 4 روپے سے بڑھ کر 100 روپے ہو گئی۔ ذوق نے 1854 عیسوی میں وفات پائی۔ ذوق نہایت خلیق اور منکسر مزاج انسان تھے۔ طبیعت میں بڑی قناعت تھی۔ حیدرآباد کے دیوان مہاراجہ چندو لال شادہ نے شہرت سن کر حیدرآباد بلانا چاہا، مگر ان کا جواب یہ تھا: گرچہ ہے ملک دکن میں ان دنوں قدر سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر۔ ذوق کے دیوان میں غزلوں کے علاوہ زیادہ تر قصیدے ملتے ہیں جو بادشاہوں کی مدح میں کہے گئے ہیں۔ اردو قصیدہ نگاری میں سودا کے بعد انہی کا درجہ ہے۔ ذوق کے علم و فضل نے ان کی قصیدہ نگاری کو بہت فائدہ پہنچایا۔ پرشکوہ اور بھاری بھرکم الفاظ قصیدے کو پرشکوہ بناتے ہیں۔ ذوق کو عربی فارسی پر عبور حاصل ہے اور علوم مروجہ پر بھی نظر ہے، اس لیے وہ بے آسانی غیر معمولی اور بلند آہنگ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ علمی اصطلاحات سے بھی وہ خوب کام لیتے ہیں، لیکن سودا کی سی خلاقانہ صلاحیت، زور بیان اور بلندی تخیل ان کے یہاں موجود نہیں، اس لیے وہ قصیدہ نگاری کے فن میں سودا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ذوق کو زبان پر بے پناہ قدرت حاصل ہے۔ سنگلاخ زمینوں اور مشکل قافیوں میں شعر نکالنے کا بہت شوق ہے۔ اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں اور اس کا سبب ہے طویل مشق سخن۔ شعروں میں محاورے اور کہاوتیں نظم کرنے کا رجحان بھی بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ اس میں بھی مہارت کا یہ حال ہے کہ محاوروں اور کہاوتوں کا استعمال برمحل معلوم ہوتا ہے، لیکن ان کی کثرت نے اکثر جگہ کلام کو بے نمک کر دیا ہے۔ پند و نصیحت کی باتیں بھی ان کے کلام میں بہت ملتی ہیں۔ ذوق کی غزلوں میں اختصار اور برجستگی پائی جاتی ہے۔ شدت جذبات اور تہداری سے ان کا کلام خالی ہے۔ عام طور پر بول چال کی سہل زبان استعمال کرتے ہیں اور اس زبان پر انہیں مکمل عبور حاصل ہے۔ نمونہ کلام: مشکل ہے میرے عہد محبت کا ٹوٹنا، اے بے وفا یہ تیری خدا کی قسم نہیں، یہاں لب پہ لاکھ لاکھ سخن اضطراب، وہاں ایک خاموشی تیری سب کے جواب میں، اے شمع تیری عمر طبیعی ہے ایک رات، ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے۔